السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں عمران خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش، اگر ویڈیو اچھی لگا کرے تو اس کو لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ دوستوں نے سنا ہی ہوگا۔ پہلے میں ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ دوستوں کو سناتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہ میں ایک لشکر کے ساتھ جہاد کے غرض سے گیا۔ امیر لشکر نے میری ذاتی اخراجات کے لیے کچھ رقم بھیجا۔ میں نے اس رقم کو خود پر خرچ کرنا پسند نہ کیا، بلکہ اس رقم کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ظہر کی نماز پڑھ کر میں بیٹھا تو مجھے یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ میں نے وہ رقم قبول کر کے غلطی تو نہیں کی، اگرچہ وہ رقم میں نے مجاہدین میں تقسیم کر دی تھی، اور بار بار مجھے اسی کا احساس تنگ کرتا رہا، اور اس غم میں میری آنکھ لگ گئی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں کئی شاندار محل تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے پوچھا کہ یہ کن کے ہیں تو بتایا گیا یہ محل ان لوگوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں جن کی راہ خدا میں دی گئی رقم آپ نے مجاہدین میں تقسیم کر دی۔ فرماتے ہیں مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور فرمایا میرا بھی کوئی محل ہے یا نہیں؟ تو اس پر ایک بہت بڑا شاندار محل دکھایا گیا مجھے، جو باقی محلوں کے بنسبت بہت شاندار تھا۔ میں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اتنا شاندار اور بڑا محل کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ثواب کی امید پر اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، جبکہ تم نے وہ مال پھر راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور تم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے اور بارگاہ خداوندی میں اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فکر میں مبتلا رہے، لہٰذا تمہیں ان سے دگنا اجر دیا گیا۔ دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ اور تیسری صدی کے علم اور معرفت کے امام تھے۔ حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں اور شیخ اور مربی تھے۔ 7 سال کی عمر میں جب ان سے شکر کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ شکر کی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کوئی نعمت عطا کرے تو اس کی وجہ سے کبھی نعمت دینے والے کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ آپ کی قوت گویائی اللہ کی عطیہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری سے فقہ کی تعلیم مکمل فرمائی۔ قرآن اور حدیث کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص قرآن کریم کا حافظ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب نہ ہو اس کی اتباع نہ کیا کرو، کیونکہ ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، اور علم شریعت کے ساتھ ساتھ علم کی طریقت کے بھی امام تھے۔ اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سلوک اور معرفت کا بلند ترین مقام فاقہ کشی ترک دنیا اور شب بیداری کی وجہ سے حاصل ہوا۔ وعظ گوئی سے دور بھاگتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ کہنے کا حکم دیا تو بیان کرنا شروع کر دیا، جس کو سن کر بہت سے لوگ ایمان قبول کر لیتے تھے۔ موت کے وقت ذکر میں مصروف تھے کہ اسی حال میں 297 ہجری میں جمعے کے دن اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور امام کرخی کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔ تو امید ہے میرے دوستو یہ چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔